ایک ایسا ملک جہاں کا لیڈر ایک وقت میں دنیا کا پاورفل بندہ تھا. اسرائیل اس سے تھر تھر کانپتا تھا. اس پر اور اس کے بیٹوں پر ہالی ووڈ کی گندی ترین فلم بھی بن چکی ہے, جس میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ اس کے بیٹے مزے کے لیے اپنے ہی ملک کی چھوٹی بچیوں کو اسکول جاتے وقت اٹھا لیتے تھے. استغفر اللہ. کیا ایسا واقعی میں تھا؟ اس ملک میں دنیا کا 5واں سب سے بڑا پیٹرول کا ذخیرہ ہے. یہاں مردوں کے مقابلے میں عورتیں تو نہ ہونے کے برابر ہیں, اور جو عورتیں یہاں پر ہیں وہ کسی حور اور پری سے کم نہیں لگتی. ان کے نخرے 7ویں آسمان پر ہیں, اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس ملک میں ہر گندا کام آج کھلم کھلا ہو رہا ہے. جی ہاں میری جان, میں بات کر رہا ہوں عراق کی, اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم آپ کو لے چلیں گے اپنے پیارے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مقدس سرزمین کی سیر پر, جو پوری امت مسلمہ کے نزدیک نہایت پاکیزہ, اہم اور محترم ہے. یہی وہ ملک ہے جہاں حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک بھی موجود ہے, جنہیں تمام اولیاء کرام میں سب سے اعلیٰ رتبہ حاصل ہے. یہ سرزمین دنیا کے عظیم اور ببر شیر لیڈر صدام حسین کا وطن بھی رہی ہے. آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ صدام حسین کے بعد اس ملک کا کیا حال ہوا, اور صدام کے جانے کے بعد ان کی بیٹیوں کے ساتھ کیا حشر ہوا, یہ آج کہاں اور کس حال میں ہے. تو چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں. میری جان, عراق کا اصل اور باضابطہ نام جمہوریہ عراق ہے. یہ ملک مشرق وسطیٰ میں واقع ہے اور اپنی اہمیت کے اعتبار سے ایک خاص مقام رکھتا ہے. اردو میں بھی اسے جمہوریہ عراق ہی کہا جاتا ہے. بظاہر یہ ملک لینڈ لاکڈ ہے, یعنی اس کا براہ راست کسی سمندر سے رابطہ نہیں, لیکن اس کے ایک علاقے الزبیر سے خلیج فارس تک ایک نہایت مختصر سی ساحلی پٹی جڑتی ہے جو بہت محدود ہے. یہی وہ خطہ تھا جس پر وقت گزرنے کے ساتھ امریکہ کی نظریں جم گئیں اور پھر حالات نے جنم لیا جنگ کا. عراق کی سرکاری زبانیں عربی اور کردی ہیں, لیکن یہاں ترکی, فارسی, آرمینی اور انگریزی بھی بولے جاتی ہیں. یہ سرزمین صدیوں پرانی تہذیب اور ثقافت کی گواہ ہے. یہاں کے لوگ خوش اخلاق, مہمان نواز اور زندہ دل ہیں. خاص طور پر نوجوان اپنی خوبصورتی اور دلکشی کے سبب شہرت رکھتے ہیں. سب سے بڑھ کر یہ بات قابل ذکر ہے کہ غیر ملکی مہمانوں کو خوش آمدید کہنا اور ان کی ہر ممکن مدد کرنا عراقی عوام کا خاص وصف ہے. عراق کی 80% آبادی عرب ہے, 15% کرد ہیں اور باقی 5% دیگر اقوام ہیں. مذہب کے لحاظ سے 95% مسلمان ہیں, جن میں سے 61% شیعہ اور 34% سنی ہیں. باقی 3% میں عیسائی اور دیگر مذاہب کے ماننے والے ہیں. عراق کی معیشت زیادہ تر تیل اور گیس پر مبنی ہے, اور یہ دنیا کے ان 4 بڑے ممالک میں شامل ہے جن کے پاس سب سے زیادہ تیل کے ذخائر موجود ہیں. یہاں دنیا کا سب سے پہلا پہیہ بھی بنایا گیا جو لکڑی سے تیار ہوا. عراق کا قومی جانور بکری, قومی پرندہ چکور, قومی پھول سرخ گلاب اور قومی درخت کھجور ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عراق میں ایک تاریک پہلو بھی موجود ہے. بڑے شہروں میں فحاشی عام ہے. ڈانس بارز, شیشہ کلب اور مساج سینٹرز کھلے عام چل رہے ہیں, جہاں غیر ملکی لوگ اپنی عیاشیوں کے مزے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مقدس سرزمین کو ایسی گندگی سے پاک کر دے, آمین. عراق کا دارالحکومت بغداد ہے, جو ملک کا سب سے بڑا اور اہم شہر بھی ہے. عرب دنیا میں یہ مصر کے قاہرہ کے بعد دوسرا بڑا شہر ہے. دریائے دجلہ کے کنارے آباد اس شہر کو سن 762 عیسوی میں عباسی خلافت کا مرکز بنایا گیا. اس کے بعد بغداد علم و دانش, تجارت اور معیشت کا گڑھ بن گیا. اسی لیے دنیا بھر میں یہ شہر علم و حکمت کا گہوارہ کہلاتا رہا. یہی بغداد ہے جہاں حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک, جسے حیدر خان موس بھی کہا جاتا ہے. آپ نے دین اسلام کی خدمت کے لیے بے شمار کارنامے انجام دیے اور لاکھوں افراد کو اسلام میں داخل کیا. ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں زائرین آپ کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں, جن میں پاکستان سے بھی ہزاروں عقیدت مند شامل ہیں جو زمینی اور فضائی راستوں سے یہاں پہنچتے ہیں. بغداد کا کل رقبہ تقریباً 673 مربع کلومیٹر ہے. یہ ایک میٹروپولیٹن شہر ہے اور اس کی موجودہ آبادی تقریباً 8 ملین یعنی 80 لاکھ سے زائد ہے. ملک کی زیادہ تر تجارتی اور کاروباری سرگرمیاں یہی انجام پاتی ہیں. عباسی خلافت کے دور میں بغداد دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا اور اس وقت آبادی 10 لاکھ سے بھی تجاوز کر چکی تھی. مگر سن 1258 میں منگولوں نے اس شہر کو بڑی شدت سے تباہ کر دیا. بعد ازاں سن 2003 میں امریکہ نے عراق پر حملہ کیا اور یہ جنگ 2011 تک جاری رہی. اس عرصے میں بغداد کو شدید نقصان پہنچا اور اس کی تاریخی وراثت کا بڑا حصہ برباد ہو گیا. اب رخ کرتے ہیں کربلا کی جانب. کربلا وہ مقدس شہر ہے جسے پوری دنیا جانتی ہے اور مسلمانوں کے دلوں میں اس کے لیے بے پناہ محبت ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت امام
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ مبارک ہے۔ آپ نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے ایک ایسی عظیم قربانی دی جو قیامت تک یاد رکھی جائے گی۔ کربلا ہی میں حضرت غازی عباس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار بھی موجود ہے، جو امت مسلمہ کے لیے نہایت محترم اور عقیدت کا مرکز ہے۔ ہر سال دنیا کے 60 سے زائد ممالک سے لاکھوں زائرین یہاں آتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو سینکڑوں میل کا سفر پیدل طے کر کے کربلا پہنچتے ہیں۔ پاکستان سے بھی بڑی تعداد میں مسلمان ان مقدس مقامات کی زیارت کے لیے عراق کا سفر کرتے ہیں۔ ناظرین، کربلا کا کل رقبہ تقریباً 424 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی آبادی لگ بھگ 12 لاکھ کے قریب ہے۔ عراق کی سرزمین پر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور آپ کے پوتے حضرت سید محمد تقی جواد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزارت بھی ہیں۔ حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام آل نبی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے۔ آپ کی ولادت سن 745 عیسوی میں مدینہ منورہ میں ہوئی اور آپ القاظم کے لقب سے مشہور ہوئے۔ دنیا بھر سے آنے والے مسلمان ان مقامات کی زیارت کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج عراق بے شمار مسائل سے دوچار ہے۔ یہاں بے روزگاری بہت زیادہ ہے اور لاکھوں لوگ بڑی مشکل سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ صاف پانی جیسی بنیادی سہولت بھی سب کو میسر نہیں۔ صرف 75% آبادی کو ہی صاف پانی ملتا ہے، جبکہ باقی لوگ نہری پانی کو فلٹر کر کے استعمال کرتے ہیں۔ عراق کا کل رقبہ 4,38,317 مربع کلومیٹر ہے۔ اس حساب سے یہ دنیا کا 8واں بڑا ملک ہے۔ اس رقبے کا تقریباً 4.7% حصہ پانی پر مشتمل ہے، جو دریاؤں، ندیوں، نالوں اور آبشاروں کی شکل میں موجود ہے۔ یہی سرزمین دنیا کی سب سے پرانی تہذیبوں کا مرکز رہی ہے۔ قدیم آثار بتاتے ہیں کہ یہاں سب سے پہلے سمیری قوم آباد ہوئی، اس کے بعد شامی لوگ آئے اور انہوں نے بابل کو اپنا مرکز بنایا۔ مسلمانوں کے قدم پہلی بار اس خطے پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں پڑے۔ سن 750 عیسوی میں عباسی خلافت قائم ہوئی، جو طویل عرصے تک قائم رہی۔ پھر 1258 میں منگول، ترکمان اور سفاری اقوام نے قبضہ کر لیا، جو تقریباً 3 صدیوں تک جاری رہا۔ اس کے بعد 1534 میں عثمانیوں نے خون ریز جنگوں کے بعد اس خطے کو فتح کیا اور تقریباً 400 سال تک حکمرانی کی۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران 1919 میں برطانیہ نے عراق پر قبضہ کر لیا۔ پھر 1921 میں شاہ فیصل بادشاہ بنے اور 12 سال تک حکومت کی۔ ان کے بعد شاہ غازی اور پھر شاہ فیصل دوم تخت پر بیٹھے۔ یہ بادشاہت 1958 تک قائم رہی، جب جنرل عبد الکریم میں بغاوت کر کے حکومت انقلابی کونسل کے سپرد کر دی۔ 5 سال بعد یعنی 1963 میں کرنل عبداللہ برسر اقتدار آئے، لیکن 1966 میں ایک فضائی حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ پھر عبد الرحمان صدر بنے اور اس کے بعد اقتدار جنرل احمد حسن البکر کے پاس آیا۔ 1979 میں احمد حسن البکر کے بعد مسلم دنیا کے مشہور رہنما صدام حسین سامنے آئے۔ وہ بلا شبہ ایک نڈر اور مضبوط لیڈر تھے، جنہوں نے اپنے ملک اور امت مسلمہ کے لیے بھرپور جدوجہد کی۔ ان کے دور میں کئی جنگیں ہوئیں، لیکن انہوں نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ مسلمان کمزور نہیں۔ 1980 میں عراق اور ایران کے درمیان جنگ ہوئی۔ پھر 1990 میں عراق نے کویت پر حملہ کیا۔ یہ دونوں جنگیں عراق کے لیے بھاری ثابت ہوئی۔ 17 جنوری 1971 کو صدام حسین نے اسرائیل پر میزائل داغے اور دونوں ملکوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ 1981 میں اسرائیل نے بغداد میں موجود ایٹمی ری ایکٹر تباہ کر دیا، جو عراق کے لیے ایک بڑا نقصان تھا۔ اس کے بعد برطانیہ کی پشت پناہی سے امریکہ نے حملہ کیا۔ یہ جنگ 23 فروری 1971 تک یعنی تقریباً 1 ماہ اور 6 دن جاری رہی۔ امریکہ نے اپنی مرضی کی حکومت قائم کی اور صدام حسین کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ عوام کو بھی ان کے خلاف بہکایا گیا۔ بالآخر 30 دسمبر 2006 کو صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی۔ اس وقت ان کی عمر 69 برس تھی۔ امریکہ اور مغربی دنیا نے صدام حسین اور اس کے بیٹوں کے بارے میں جو فلمیں اور ڈرامے بنائے، ان میں کئی ہولناک اور اخلاقی طور پر گھناؤنی چیزیں دکھائی گئیں، جیسے کہ ان کے بیٹوں کے ظلم، بربریت اور عورتوں کے ساتھ زیادتی وغیرہ۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان فلموں اور میڈیا رپورٹس کا ایک بڑا حصہ پروپیگنڈا تھا۔ صدام حسین امریکہ اور مغرب کے لیے ایک بہت بڑا دشمن، اس لیے اس کے خلاف عوامی رائے ہموار کرنے کے لیے اس کے خاندان کو شیطان کے روپ میں پیش کیا گیا۔ یہ درست ہے کہ صدام حسین کے بیٹے خصوصاً ادی اور قصا اپنی سخت طبیعت اور بدنام طرز زندگی کے حوالے سے عراق کے اندر بھی تنقید کی زد میں تھے، لیکن ہالی ووڈ اور امریکی میڈیا نے ان واقعات کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر پیش کیا تاکہ دنیا یہ مان لے کہ اس خاندان کا صفایا ضروری تھا۔ صدام حسین کے جانے کے بعد ان کی بیٹیوں کے ساتھ بھی حالات نے عجیب رخ اختیار کیا۔ اقتدار ختم
ختم ہونے کے بعد وہ سب شدید خوف اور غیر یقینی صورتحال میں مبتلا ہو گئیں. انہیں اپنے وطن سے نکلنا پڑا اور مختلف عرب ممالک میں پناہ لینی پڑی. آج صدام حسین کی بیٹیاں عراق میں نہیں رہتے بلکہ اردن میں مقیم ہیں، جہاں وہ ایک عام اور گوشہ نشین زندگی گزار رہی ہیں. اگرچہ کبھی کبھی ان کا نام میڈیا میں آتا ہے لیکن وہ کھل کر سامنے نہیں ہے. صدام حسین کے دور کے بعد انہیں بھی مشکلات، مالی تنگی اور سیاسی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا. آج وہ اپنی اولاد کے ساتھ بیرون ملک محدود اور پردہ دار زندگی گزار رہی ہیں اور ان کی زندگی کا وہ شان و شوکت والا دور اب ماضی کا قصہ بن چکا. صدام حسین کا ایک مشہور قول آج بھی یاد کیا جاتا ہے: جب تک میں زندہ ہوں مسلم دنیا کو کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، اور اگر کوئی دیکھے گا تو ہم بھرپور جواب دیں گے. آج بھی عراقی عوام انہیں یاد کر کے روتے ہیں. ان کا نام تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا. اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین. ناظرین، صدام حسین کے بعد اگرچہ امریکہ کا براہ راست قبضہ ختم ہوا مگر اس کے اثرات آج تک باقی ہیں. آج بھی ملک کی 70% سے زائد آبادی غربت اور مفلسی میں زندگی گزارنے پر مجبور ہے. عراق کے پرچم میں سرخ، سفید اور سیاہ رنگ شامل ہیں اور ان کے اوپر سبز رنگ میں اللہ اکبر لکھا ہوا ہے. عراق کی کرنسی عراقی دینار ہے. ایک پاکستانی روپیہ تقریباً 4 عراقی دینار کے برابر ہے، جبکہ ایک عراقی دینار تقریباً 14 بھارتی روپیوں کے برابر ہے. یہاں گاڑیاں دائیں جانب چلتی ہیں. ملک میں کل 13 ایئرپورٹس ہیں اور عراق کی پہچان اس کے 2 عظیم دریا ہیں، دریائے دجلہ اور دریائے فرات. ان دریاؤں کے کنارے سب سے زیادہ سرسبز علاقے ہیں جہاں کھیتی باڑی اور کاروبار ہوتا ہے. آج کا عراق نوجوانوں کا ملک ہے جو ہوٹلنگ اور اسپائسی کھانوں کے شوقین ہیں. ملک کا قومی کھیل فٹ بال ہے لیکن باسکٹ بال اور والی بال بھی بڑی پسند سے کھیلے جاتے ہیں. عراقی نوجوان، خاص طور پر لڑکیاں، اپنی خوبصورتی اور فیشن کے لیے مشہور ہیں اور ملک کا سالانہ GDP تقریباً $278 ارب ہے اور فیکس آمدنی تقریباً $6017 ہے. تو میری جان، کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری عراق کے اوپر ایک چھوٹی سی ویڈیو؟ امید کرتا ہوں بہت اچھی لگی ہوگی. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا.